نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ کتاب میں حدیث کے تکرار سے بچا جائے، ہر حدیث ایک بار آئے، دوسری بار اس کا تذکرہ اس کتاب میں نہ آئے۔ کتاب کے مؤلف نے آسانی کے لیے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 6واں مقصد پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے المعاملات، یعنی کہ ہمارے دنیاوی امور کے بارے میں، آپس کے لین دین کے بارے میں اور ان جیسے دیگر چیزوں کے بارے میں مشتمل جو احادیث ہیں ان کے بارے میں یہ مقصد ہے۔ اور اس میں پھر کئی کتب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب کتاب البیوع ہے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں، اور ہم الحمدللہ 10واں باب پڑھ رہے ہیں۔ 10واں باب کیا ہے؟ الربا والصرف، یہ سود کے بارے میں ہے، اور سونے اور چاندی کے آپس کے تبادلے کے بارے میں ہے۔ سونے کا سونے سے تبادلہ، یا چاندی کا چاندی سے تبادلہ، یا سونے اور چاندی کا تبادلہ، یا پھر کسی بھی ایسی چیز کا باہمی تبادلہ جو قیمت بنتی ہے، یعنی کہ آج کل کی کرنسیاں۔ تو الربا، سود، صرف، ایکسچینج، تبادلہ، تو اس میں کئی ایک حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اس باب میں، اور آخری حدیث آج پڑھیں گے جس کا نمبر ہے 1284 1284۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں مالک بن اوس الحدثان المدنی سے، انہ التمس صرفا ب100 دینار۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 دینار کے بدلے میں صرف تلاش کیا۔ صرف چینج آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس 100 دینار ہیں، سونے کے، گولڈ کے 100 سکے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاندی کے سکے چاہیے، ان کو درہم چاہیے۔ تو انہ التمسا، انہوں نے تلاش کیا، طلب کیا، صرفاً، صرف کا معنی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں، ب100 دینار، 100 دینار کے بدلے میں انہوں نے طلب کیا، تلاش کیا، کیا؟ یعنی کہ درہم تلاش کیے، چاندی کے سکے تلاش کیے، یعنی کہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس 100 دینار ہیں، کوئی ہے جو مجھے اس کے بدلے میں درہم دے، چاندی کے سکے دے۔ فدعانی طلحہ بن عبید اللہ، مالک بن اوس کہتے ہیں کہ مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں یہ تلاش کر رہا ہوں، میں دینار کے بدلے میں درہم چاہتا ہوں، گولڈ کے سکے جو ہیں ان کے بدلے میں چاندی کے سکے چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔
فتراوضنا، تو ہم اس معاملے میں گفتگو کرتے رہے. گفتگو کس بارے میں ہو رہی ہے؟ ریٹ کے بارے میں، کہ میں 100 دینار دوں گا تو آپ 1 دینار کے بدلے میں کتنے درہم دیں گے، 100 دینار کے بدلے میں مجھے کتنے درہم دیں گے. اس موضوع پہ ہماری آپس میں گفتگو ہوتی رہی. فتراوضنا، کہ ہمارا کلام ہوتا رہا، ہماری گفتگو ہوتی رہی کس کے بارے میں؟ ریٹ کے بارے میں. حتی اصطرف منی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے تبادلہ کر لیا. کس کا تبادلہ کر لیا؟ یعنی کہ میرے پاس سے دینار اور ان کے پاس سے چاندی کے سکے، ان کا تبادلہ ہو گیا. لیکن یہ تبادلہ کیسے ہوا ہے؟ زبانی ہوا ہے، عملی طور پہ نہیں. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں ان کے اتفاق ہو گیا، ہمارا سودا ہو گیا، عقد ہو گیا، طے ہو گیا. حتیٰ اس طرف منی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے تبادلہ کر لیا، یعنی کہ یہ معاہدہ کر لیا. فأخذ الذهب يقلبها في يدي، تو انہوں نے سونا پکڑ لیا، اسے اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرنے لگے. الٹ پلٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ثم قال، پھر کہنے لگے حتی یأتی خازنی من الغابہ، یہاں تک کہ میرا خازن، میرا کیشیئر، میرا خزانچی وہ آ جائے. کہاں سے؟ غابہ سے. یعنی کہ غابہ نامی جگہ، وہاں پہ میرا خازن، میرا خزانچی گیا ہوا ہے. میرا وہ آدمی جس کے پاس میرا حساب کتاب ہوتا ہے، میرا مال ہوتا ہے، وہ گیا ہوا ہے. وہ آ جائے تب میں تمہیں دوں گا کیا؟ چاندی کے سکے. اس کا مطلب ہے کہ طلحہ نے مالک بن اوس سے دینار لے لیے ہیں، سونے کے سکے لے لیے ہیں، اور درہم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چاندی کے سکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کو تب ملیں گے جب غابہ نامی جگہ سے میرا خازن، میرا خزانچی واپس آئے گا. وعمر یسمع ذلک، جبکہ عمر فاروق ہمارے دوسرے خلیفہ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں. ان دونوں کا آپس میں ان کے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کون سا عقد ہو رہا ہے، وہ پاس بیٹھے ہیں، وہ سن رہے ہیں سب کچھ. فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عمر بن خطاب کہنے لگے، عمر فاروق کہنے لگے. کس سے؟ مالک بن اوس سے. واللہ لا تفارقہ حتی تأخذ منہ، اللہ کی قسم تم نے ان سے الگ نہیں ہونا. کن سے؟ طلحہ سے. تم نے طلحہ سے الگ نہیں ہونا یہاں تک کہ تم ان سے لے لو. کیا لے لو؟ چاندی کے سکے لے لو. یہ وہی گفتگو جو ہماری پہلے ہو چکی ہے. کیا؟ کہ جب آپ سونے سے بیع کریں گے تو کتنی شرطیں ہیں؟ 2. نمبر 1، سونے کی سونے سے بیع کریں تو دونوں طرف سے سونے کی مقدار 1 ہو. ادھر 10 گرام ہے تو ادھر بھی 10 گرام، اور ادھر 1 تولہ ہے تو ادھر بھی 1 تولہ. ایک جانب سے 10 گرام ہو، دوسری جانب سے 9 گرام ہو، درست نہیں ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ جب گولڈ کی گولڈ سے بیع ہوگی یا چاندی کی چاندی سے بیع ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے. نمبر 2، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یعنی کہ بائع اور مشتری کو، لینے والے کو اور دینے والے کو، خریدنے والے کو اور فروخت کرنے والے کو آپس میں الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ سودا مکمل نہ کر لیں. لیکن اگر ایک طرف سے سونا ہو، دوسری طرف سے چاندی ہو، پھر ایک شرط ہے، پھر 2 شرطیں نہیں ہیں. پھر کیا شرط ہے؟ کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں گے، ایک ہاتھ سے لیں گے، یعنی کہ آپ دونوں اس وقت تک الگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی بیع مکمل نہ ہو جائے، سودا مکمل نہ ہو جائے. البتہ مقدار میں فرق ہوگا. ظاہر ہے وہ چاندی ہے اور یہ سونا ہے. ظاہر ہے وہ ڈالر ہیں اور یہ روپے ہیں. ڈالر مہنگا ہے. وہ پاؤنڈ ہیں اور یہ روپے ہیں. وہ ریال ہیں اور یہ روپے ہیں. تو ریٹ کا تو فرق ہوگا، لیکن ایک مجلس میں یہ کام مکمل ہو جائے. ادھار کی اجازت نہیں ہے. چاہے ادھار 1 گھنٹے کا ہو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے 10 منٹ کا ہو اس کی اجازت نہیں ہے. آپس میں بیٹھے رہیں، آپ نے گولڈ دے دیا، وہ آپ کو چاندی دے گا گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے کے بعد.
کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک رہیں، ایک جگہ پہ رہیں، ایک کمرے میں رہیں، الگ نہ ہوں۔ اور اگر آپ کہیں گی میرا یہ آپ گولڈ پکڑیں اور میں گھنٹے کے بعد آ کے آپ سے چاندی لے لوں گا تو یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی کچھ ہونے لگا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ چھوٹے صحابی نہیں ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، ان میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں مالک بن اوس سے کہ بھائی سودا میرا سودا اور تمہارا سودا ہو گیا، ریٹ ہم نے طے کر لیا ہے، اور میں نے تم سے دینار لے لیے ہیں۔ درم یعنی کہ چاندی کے سکے تمہیں تب ملیں گے جب غابہ سے میرا خازن، میرا خزانچی، میرا منشی واپس آئے گا۔ آج کی زبان میں آپ سیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو عمر فاروق نے کیا کہا اس پہ کہ مالک تمہیں طلحہ سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم طلحہ سے چاندی کے سکے لے نہ لو۔ تو عمر فاروق کا یہ جو ان کی ہدایت ہے، یہ تنبیہ جو وارننگ ہے، یہ حدیث کے عین مطابق ہے، یہ ان دونوں کو سود سے بچانے کے لیے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث بیان کر رہے ہیں کون؟ عمر فاروق۔ پہلے فتویٰ دیا ہے، پہلے وارننگ دی ہے، اب اس کی تائید میں حدیث پیش کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے وارننگ اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کے پیچھے حدیث ہے۔ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، سونے کے عوض سونے کی بے ربن کیا ہوگی؟ سود ہوگی۔ جب بھی آپ سونے کے عوض سونے سے بے کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ سود بن جائے گی۔ الا ہاء وہاء، مگر یہ کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں، پھر سود نہیں ہے۔ سونے کی سونے سے بے جب ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں تب یہ کیا ہے؟ سود نہیں ہے۔ پھر دیکھ لیں، فرمایا الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء۔ ہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہا کا ویسے معنی ہوتا ہے لو۔ ہا کا مطلب کہ آپ کسی سے کہیں لو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سونے کی سونے سے بے سود بن جائے گی، مگر جب اس شکل میں ہو لو کیا مطلب؟ آپ اس سے کہیں لو جی اپنے دینار، اور وہ آپ سے کہیں لو جی اپنے درم۔ آپ اس سے کہیں لو جی اپنے پاؤنڈ، وہ آپ سے کہیں لو جی اپنے روپے۔ یہ کہ دست بدست ہو، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یہ مطلب ہے۔ والبر بالبر ربا الا ہاء وہاء، اور گندم کے عوض گندم کی بے ربن کیا ہوگی؟ سود ہوگی۔ الا ہاء وہاء، مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں، مگر یہ کہ دست بدست ہو۔ والشعیر بالشعیر ربا، جو کی بے جو کے بدلے میں کیا بن جائے گی؟ سود بن جائے گی۔ الا ہاء وہاء، مگر یہ کہ بے اس شکل میں ہو ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ والتمر بالتمر ربا الا ہاء وہاء، اور کھجوروں کے بدلے میں کھجوروں کی بے کیا ہوگی؟ ربن سود ہوگی۔ الا ہاء وہاء، مگر یہ کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں۔ یہاں پہ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ سونے کا ذکر ہوا ہے، نمبر 2 گندم کا، نمبر 3 جو کا، اور نمبر 4 تمر کا۔ 1 2 3 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ٹوٹل چیزیں کتنی ہیں؟ 6۔ کل کے درس میں تذکرہ ہو چکا، ٹوٹل چیزیں کتنی ہیں؟ 6۔ ان 6 کو کہتے ہیں اصناف ربویہ، سودی چیزیں، یعنی کہ ان چیزوں میں اگر آپ شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کی بے سود بن جائے گی۔ وہ اس حدیث میں جن 2 چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے وہ کون سی ہیں؟ چاندی اور نمک۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوگا کہ سونے کی سونے سے جب بے کریں تو دست بدست ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، ایک ہی مجلس میں یہ بے مکمل ہو جائے، اور مقدار بھی کیا ہو؟ برابر ہو۔ اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، گزشتہ حدیث میں آ چکا ہے۔
اور گندم چاندی کی جب چاندی سے بے ہوگی تب بھی کیا ہوگا؟ برابر ہو مقدار کے لحاظ سے، اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں کام مکمل ہو جائے۔ الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ بے مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا؟ گندم کی گندم سے بے، اگر ادھر 10 من ہے تو ادھر بھی 10 من ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یعنی کہ ان کو کہیں یہ لیں جی بورا 10 من کا میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ کہیں 10 من آپ میرے والی لے لیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا گندم کو گندم سے بے کا؟ یعنی کہ کوالٹی کا فرق ہے، آپ کو وہ اس کی گندم پسند ہے، اس کو آپ کی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کی گندم سمجھتے ہیں کہ وہ ہلکی ہے اور آپ کی اعلیٰ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وزن ایک نہ ہو، میں 5 من دوں اور وہ 10 من دے، تو اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ کیا کریں کہ آپ اپنی گندم کو بیچیں اور پیسے لیں، ان پیسوں کے بدلے میں جو گندم آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، لیکن جب گندم سے گندم کی بے کریں گے تو دونوں طرف سے مقدار ایک ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی والشعیر بالشعیر ربا الا ہاء وہاء، جو کی بے جب جو سے ہوگی تو وہ بھی کیا ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، اور وزن بھی کیا ہوگا؟ برابر برابر ہوگا۔ کھجوروں کی کھجوروں سے جب بے ہوگی تو وہ بھی ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، اور وزن بھی کیا ہوگا؟ برابر برابر ہوگا۔ البتہ جب ایک طرف ہو گندم دوسری طرف ہو کھجوریں، اب کیا ہوگا؟ اب ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں، لیکن وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنس اور ہو گئی ہے، وہ ادھر گندم ہے اور ادھر کیا کھجوریں ہیں، ادھر جو ہے اور ادھر گندم ہے، تو اس میں کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ 6 چیزوں کے اوپر غور کریں تو 2 چیزیں الگ ہیں 4 الگ ہیں، 6 چیزوں میں 2 گروپ بن جائیں گے۔ ایک گروپ ہے ان چیزوں کا جو قیمت بنتی ہیں، وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی، اور ان کے ساتھ آج کل کی کرنسیاں ملا دیں، یہ ایک گروپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ ہے ان چیزوں کا جو کھائی جاتی ہیں، جو طعام بنتی ہیں، تو جو چیزیں ثمن بنتی ہیں قیمت بنتی ہیں، ان میں ربا کی سود کی علت کیا ہے؟ قیمت ہونا۔ اور ان 4 چیزوں میں علت کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ ان میں ربا سود ہونے کی علت کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ سٹور بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کو کھایا جاتا ہے۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، علت یہ ہے کہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں اور ان کا وزن ہوتا ہے یا ان کا تول ہوتا ہے۔ تو 2 گروپ ہو گئے۔ اب اگر آپ سونے کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں، پاؤنڈ کے بدلے میں گندم خریدیں گے تو پھر کیا شرط ہے؟ پھر کوئی بھی شرط نہیں ہے، پھر کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے آٹا ادھار پہ نہیں لیا تھا؟ ادھار لیا تھا نا، تو اس کو ہم سود کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ نے ادھار لیا تھا کس کے بدلے میں؟ دینار کے بدلے میں یا درہم کے بدلے میں۔ تو جب ایک طرف سونا ہو دوسری طرف گندم ہو، یا جو ہوں یا کھجوریں ہوں یا نمک ہو، تو تب ادھار بھی جائز ہے اور کمی بیشی بھی جائز ہے۔ لیکن جب سونے کی آپ بے کریں گے چاندی سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ سونے کی جب بے کریں گے آپ کس سے؟ روپے سے، تو کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ اور پاک و ہند میں بہت سارے لوگ شادی کے موقع پہ زیورات خریدتے ہیں ادھار پہ، یہ غلط ہے۔ ادھار پہ خریدتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایسے ہی سونا خریدتے ہوئے آرڈر دے آنا کہ آپ یہ ڈیزائن بنائیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ کی بے ہو رہی ہے، آپ نے بے کر لی، اتفاق کر لیا،
اب آپ سونا کب لیں گے، یہ زیورات کب لیں گے، کل لیں گے یا ہفتے بعد لیں گے، مہینے کے بعد، تو یہ تو ادھار ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ سونا بھی کیا ہے، ثمن ہے، قیمت بنتا ہے، اور کرنسی بھی کیا بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، تو یہاں پہ ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے پھر، یا تو آپ ایسی شاپ پہ جائیں جہاں پہ ڈیزائن پہلے سے بنے پڑے ہوتے ہیں، ایک پسند کر لیں، پیسے دیں اور لے کے آ جائیں، اور اگر آپ کوئی اسپیشلی ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گولڈ خریدیں، وہ گولڈ خریدنے کے بعد اس کی بیع مکمل کر لینے کے بعد اب جس سے آپ نے بات کرنی ہے اس سے بات کریں کہ بھئی ہمیں ایسا ڈیزائن بنا کر دیں، اور اس کو آپ پیسے دیں گے بنانے کے، نہ کہ سونے کے۔ گاؤں کے لوگ عام طور پہ شادی کرتے ہیں تو جو زیورات خریدتے ہیں ادھار پہ خریدتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری فصل پک جائے گی، جب ہماری گندم ہم کاٹ لیں گے تب آپ کو پیسے دیں گے، جب ہمارے چاول جو ہیں وہ فصل جو ہے وہ ہم اس سے فارغ ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد نیا باب ہے، باب نمبر 11، باب لعن آکل الربا وموکلی، سود کھانے والے پہ لعنت اور سود کھلانے والے پہ لعنت۔ حدیث نمبر 1285، 1285 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، لعنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے پہ، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پہ، وکاتبہ، اور سودی معاملے کو لکھنے والے پہ، وشاہدیہ، اور سودی معاملے پہ گواہ بننے والوں پہ، اور آپ نے فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ یہاں پہ پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لعنت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، یعنی کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، گویا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو سود لینے والا ہے اور سود دینے والا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت نہ رہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو کتنا بد نصیب ہے، محروم ہے وہ انسان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیا رہے؟ دور رہے۔ اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ صرف سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ لعنت نہیں آئی، جو سودی معاملہ تحریر کرے اس پہ بھی، جو گواہ بنے اس پہ بھی۔ بلکہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، امام صاحب، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں تھا اور چاند کی طرف چھلانگے لگا رہا تھا، چھلانگے لگا رہا تھا اور باتیں ایسے کر رہا تھا جیسے کس کو پکڑنا چاہتا ہو؟ چاند کو۔ نشہ ہے، نشے کی وجہ سے اتنا برا حال ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں چاند کو پکڑ لوں گا، اور اچھل رہا ہے۔ تو اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر میں نے کہا
کہ نشے سے اور شراب پینے سے بڑا اگر کوئی جرم ہو تو میری بیوی کو طلاق. اس کی اتنی بری حالت دیکھ کے اس نے سوچا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہوگا یہ بدترین گناہ ہوگا. تو اس کو اتنا یقین تھا اس بات پہ کہ اس نے کہہ دیا اگر یہ گناہ بدترین نہ نکلا، سب سے برا نہ نکلا، تو میری بیوی کو کیا ہو؟ طلاق ہو. اب امام مالک سے پوچھتا کہ بتائیں میرا کیا بنا، کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ امام صاحب کہنے لگے کہ مجھے وقت دو، کل آنا. وہ آدمی اگلے دن آیا، امام صاحب نے کہا ابھی نہیں، پھر آنا. وہ پھر آیا، کہا ابھی نہیں، پھر آنا. امام صاحب نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے پورے قرآن کا مطالعہ کر ڈالا اور پھر اس سے کہا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، مجھے سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں ملا. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا، لیکن وہ تو ہے مطلب ویسے کافر ہو جاتا ہے. بات ہو رہی مسلمان ہو اور پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اور بدترین جرم کون سا ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ مجھے تو یہ ملا ہے کہ سب سے بڑا گناہ سود کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر جان لو کہ تم اللہ کے رسول سے کیا کر رہے ہو؟ جنگ کر رہے ہو. تو اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا جس گناہ کو اللہ کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے؟ اور آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں سود کی شکل میں، اور پھر مسلمانوں کو شکوہ ہے کہ ہم مغلوب کیوں ہیں، ذل و رسوا کیوں ہیں، غیر مسلموں سے پیچھے کیوں ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کیوں کر رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے. جب آپ رب کو منانے کی بجائے رب سے اعلان جنگ کریں گے تو پھر رب آپ کی مدد کرے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمائی ہے سود کھانے والے پہ. سود کھانا یعنی کہ جو سود کھائے اس پہ لعنت ہے، اور جو سود سے کپڑے لے کر خریدے اور پہن لے اس پہ لعنت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے سود کھانے والے کے اوپر لعنت، یہ نہیں کہا کہ سود سے مکان خریدے اس کے اوپر لعنت، نہ یہ کہا جو سود سے گاڑی خرید لے اس کے اوپر لعنت. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ سود کھانے والے سے مراد کیا ہے؟ سود لینے والا، چاہے وہ سود کسی بھی شکل میں لے، چاہے سود کی شکل میں چاہے وہ گندم لے، چاہے وہ گاڑی لے، چاہے وہ پلاٹ لے، چاہے وہ کپڑے لے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کا مال جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا جرم ہے، اور یتیم کے مال سے اگر آپ اپنا پلاٹ خرید لیں تو جرم نہیں ہے، گاڑی خرید لیں جرم نہیں ہے؟ بالکل ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ آدمی میرا مال کھا گیا، تو کیا اس نے وہ سارا مال کھایا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا، ہم نے اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا، کپڑے کا کاروبار تھا، وہ قبضہ کر گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھا گیا. کیونکہ مال کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ کھانا. تو اسی لفظ بولا تھا. مراد یہ ہے کہ سود لینے والا کسی بھی شکل میں لے، اور سود سے چاہے وہ کھانا لے، غلہ لے، یا کپڑے لے، یا گاڑی لے، یا زمین خریدے، یا سونا لے، جو بھی لے، ہر طرح جو ہے یہ کام غلط ہے اور اس کے اوپر لعنت آئی ہے. تو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پہ یعنی کہ لینے والے پہ، وَمُوكِلَهُ اور سود کھلانے والے پہ یعنی کہ سود دینے والے پہ، وَكَاتِبَهُ اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ،
علماء کرام کہتے ہیں کہ سودی بینکوں کی ملازمت حرام ہے، اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ سودی معاملے کو تحریر کون کرتے ہیں؟ یہی بینک کے ملازمین۔ کمپیوٹر میں اس کا اندراج کون کرتے ہیں؟ سودی یہی بینک کے ملازمین۔ سین کون کرتا ہے؟ سین منظوری کون دیتا ہے؟ بینک کا مینیجر، اور ملازمین بھی اپنے اس کے اوپر سین کرتے ہیں۔ تو سارا سودی سسٹم یہ چلاتے ہیں، تو یہ بھی اس لعنت کا حصہ ہے، اور اسی لیے سودی بینکوں کی ملازمت جو ہے وہ حرام ہے، اور ان کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے بہن بھائیوں کو اس بڑے گناہ سے بچائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، وکاتبہ، اور اسے تحریر کرنے والے پہ، وشاہدیہ، اور اس پہ گواہ بننے والوں پہ۔ شاہدی اصل میں تھا شاہدین، دو گواہ۔ عام طور پہ گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ آیا کہ سودی معاملے پہ گواہ بننے والے دونوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے گواہ بننا بھی جرم۔ اب گواہ بننے والا نہ سود لے رہا ہے، نہ سود دے رہا ہے، نہ اس نے یعنی کہ معاملہ تحریر کیا ہے، صرف گواہ بنا ہے۔ دو آدمی سودی معاملہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قرضہ دے رہا تھا، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ، اور معاہدہ کیا تھا کہ واپس کتنے دے گا؟ 1,00,000 روپیہ اور 500 روپیہ۔ دو آدمی گواہ بن گئے، تو گواہ بننے والے بھی برابر کے مجرم ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سواء، یہ سب برابر ہیں، ان کے سب پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ ہم صبح و شام نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اور سودی معاملہ کریں گے تو یہ حال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر 1476 بھی دیکھ لیں۔ یہاں پہ حدیث نمبر 1476 دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو گناہ کرنے والے کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، والسحر، جادو کرنا، اور نمبر 3 فرمایا کسی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی کہ ناجائز طور پہ کسی کا قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا واکل الربا، سود کھانا، سود لینا۔ تو 7 گناہ بڑے بڑے آپ نے بتائے، ان میں آپ نے سود کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب النہی عن الاحتکار، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ کس کی ممانعت ہے؟ ذخیرہ اندوزی کی۔ حدیث نمبر 1286، 1286 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن معمر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب معمر بن عبداللہ سے، معمر بن عبداللہ بن نافع القرشی المدنی، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، نہیں ذخیرہ اندوزی کرتا مگر وہ جو گنہگار ہو، یعنی کہ
جو گناہ لینا چاہتا ہے وہی ذخیرہ اندوزی کرے گا. مطلب یہ کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ گناہ ہے. ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ گناہ ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے من احتکر فہو خاطئ، جو ذخیرہ اندوزی کرے فہو خاطئ تو وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے. تو کون سی کل اندازی ہے، کون سی ذخیرہ اندوزی ہے جو ممنوع ہے؟ موضوع کیا ہمارا؟ ذخیرہ اندوزی. کل اندازی میرے منہ سے نکل گیا تھا، کل اندازی نہیں بلکہ ذخیرہ اندوزی. تو ذخیرہ اندوزی کب ممنوع ہے؟ جب ذخیرہ اندوزی آپ اس لیے کریں تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں. قیمتیں، میں بہت سا مال جمع کر لیتا ہوں، اسٹور کر لیتا ہوں، بازار میں قلت پیدا ہو جائے گی اور قیمتیں کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. تو قیمتیں بڑھانے کے لیے اور بازار میں قلت پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اور ایسے ہی وہ ذخیرہ اندوزی جو آپ نے ریٹ بڑھانے کے لیے نہیں کی، آپ نے بازار میں قلت پیدا کرنے کے لیے نہیں کی، لیکن بازار میں اب قلت پیدا ہو چکی ہے، آپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے پاس گھر کی ضرورت سے زائد مال موجود ہے، تو آپ پھر بھی اس کو ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے. یہ ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے. اور ایک ہے ذخیرہ اندوزی اپنے لیے کرنا، پورے سال کے لیے گندم خرید کے رکھ لینا، پورے سال کے لیے چاول خرید کے رکھ لینا، تو یہ منع نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زندگی کے آخری سالوں میں پورے سال کا غلہ اپنی ہر بیوی کو دے دیا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ بیویاں بھی آپ کی تھیں، اس لیے وہ آپ کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھیں اور مال ختم ہو جایا کرتا تھا، پھر گزارا کیا کرتی تھیں. لیکن آپ انہیں پورے سال کا غلہ فراہم کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی ذخیرہ کرتا ہے کسی چیز کا اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے ہی ذخیرہ کرنا کاروبار کے لیے، آج کل مثال کے طور پہ گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے یا چاولوں کی فصل تیار ہو رہی ہے، تو میں چاول خرید کے رکھ لوں، گندم خرید کے رکھ لوں، اور جب ریٹ اچھا ہو جائے، گندم مہنگی ہو جائے، چاول مہنگی ہو جائیں، تب بیچ دوں. یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تجارت کے طور پہ ذخیرہ کرنا ممنوع نہیں ہے. ممنوع کب ہے؟ دھیان سے بات سنیے گا. ممنوع تب ہے جب آپ ذخیرہ اندوزی اس لیے کریں کہ بازار میں قلت پیدا ہو جائے. آپ بہت زیادہ مال خریدیں تاکہ بازار میں کم پڑ جائے اور قیمتیں بڑھیں. ایک ہے کہ آپ نے مال خریدا اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ریٹ بڑھے گا میں بیچوں گا، کوئی عرض نہیں ہے. لیکن آپ اتنا خرید رہے ہیں جان بوجھ کر تاکہ بازار میں قلت پیدا ہو جائے اور قیمت بڑھے، یہ جرم ہے. یا آپ نے خریدا تھا کاروبار کے لیے کہ میں بیچوں گا 8 مہینوں کے بعد جب ریٹ بڑھ چکا ہوگا، لیکن ابھی 8 مہینے نہیں گزرے، ابھی تو 1 مہینہ گزرا ہے اور بازار میں یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ ناپید ہو گئی ہے، مل نہیں رہی، لوگ پریشان ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میں تو 8 مہینے کے بعد بیچوں گا. یہ غلط ہے. اب آپ نکالیے باہر. لوگوں کو نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد کیا یہ ذخیرہ اندوزی غلہ میں منع ہے یا ہر چیز میں منع ہے؟ مثال کے طور پہ گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے یا آ چکا ہے، اور ایک آدمی پورے شہر کے پنکھے خرید کے، اے سی خرید کے اپنے اسٹور میں جمع کر لیتا ہے. کس لیے؟ ریٹ بڑھانے کے لیے، قلت پیدا کرنے کے لیے. تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی کسی بھی چیز کی منع ہے جب کہ مقصد کیا ہو؟ ریٹ بڑھانا اور اس کی قلت پیدا کرنا. قلت پیدا اسی لیے کرنا تاکہ ریٹ بڑھے. تو یہ راوی ہے معمر بن عبداللہ،
یہ بھی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے. یہ صحابی جو ہیں حدیث بیان کرنے والے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. اور جو ان کے شاگرد ہیں اس حدیث میں سعید بن مسیب، وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. تو سعید بن مسیب نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے والے نے کہا بھی آپ خود تو یہ کام کرتے ہیں. کہا میں کیا، جنہوں نے مجھے حدیث بیان کی امام بن عبداللہ صحابی وہ بھی کرتے تھے. تو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہم کرتے تھے وہ ممنوع نہیں ہے. ممنوع کب ہے؟ جب آپ قلت پیدا کرنے کے لیے، ریٹ بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کریں، یا ذخیرہ اندوزی آپ نے ریٹ بڑھانے کے لیے نہیں کی، قلت پیدا کرنے کے لیے نہیں کی، لیکن پیدا ہو چکی ہے قلت، اور آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد غلہ موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ اس کو باہر نکالیں اور اس کو بیچیں تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو. سعودی عرب کے علماء کرام کی مستقل کمیٹی جس کو کہتے ہیں لجنہ دائمہ للافتاء، ان کا ایک فتویٰ، اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کسی بھی ایسے چیز کی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی ہو یا کوئی اور ہو. کیوں؟ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور کہتے ہیں اس لیے کہ اس قسم کی ذخیرہ اندوزی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 13، باب النہی عن الغش، دھوکہ دینے کی ممانعت، ملاوٹ کرنے کی ممانعت. حدیث نمبر 1287 1287. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کھانے کے ڈھیر کے پاس سے. کدھر سے گزرے؟ کھانے کے ڈھیر کے پاس سے. کھانا نہیں بلکہ آپ کہیں غلہ، یعنی کہ یہاں پکا ہوا کھانا مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ غلہ. تو نبی علیہ السلام غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، تو آپ نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو آپ کی انگلیاں وہ کیا ہو گئیں؟ تر ہو گئیں. آپ کی انگلیاں کیا ہو گئیں؟ پانی سے تر ہو گئیں. تو آپ کی انگلیاں جو ہیں ان کو تری پہنچی، یعنی کہ وہ تر ہو گئیں. یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ مسلم شریف کی ہے. یہاں پہ ابو داؤد شریف کی کچھ وضاحت رکھوں گا آپ کے سامنے. ابو داؤد شریف میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام گزرے ایک آدمی کے قریب سے جو غلہ بیچ رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیف تبیعو، کیسے بیچ رہے ہو؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ میں ایسے بیچ رہا ہوں، یہ میرا ریٹ ہے. تو نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اس موقع پہ کہ آپ اس کے غلے میں، اس کی گندم میں اپنا ہاتھ داخل کریں. تو ابو داؤد شریف سے پتہ چلا کہ ہاتھ کیوں داخل کیا تھا؟ وحی آئی تھی، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ آپ اس کی گندم میں کیا کریں؟ اپنا ہاتھ ڈالیں. تو فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے غلے کے ڈھیر میں ڈالا، اس میں داخل کیا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، آپ کی انگلیوں نے تری پائی، تر ہو گئیں. فقال، تو آپ نے کہا ما هذا یا صاحب الطعام، غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ تر کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ تمہارے غلے میں تری کیوں ہے؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ،
وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول اس پہ بارش ہوئی ہے، اس پہ کیا ہوئی ہے؟ بارش کا پانی جو ہے یہ وہ ہے۔ قال، تو آپ نے کہا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ کس کو؟ یہ تر جو تمہارا غلہ ہے اس کو تو نے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ افلا جعلتہ، تو نے کیوں نہیں اس کو کر دیا فوق الطعام، غلے کے اوپر، کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، جنہوں نے خریدنا ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ غلہ جو ہے یہ گیلا ہے، اس میں بارش کا پانی داخل ہوا ہے، تاکہ انہیں دھوکہ نہ ہو۔ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے، جو ملاوٹ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ ہیں تعلیمات کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ اور دیکھیں آج کل کے تاجروں کے کرتوت، ان کی حرکتیں دیکھیں آپ، وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں وہ طریقے جن طریقوں کے ذریعے وہ چیز جس کو بیچنا ہے اس کے عیب کو چھپا سکیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چھپائیں نہیں، اوپر رکھیں، اس کو سامنے لے کر آئیں، خیر خواہ بنے لوگوں کے، آپ خود بتائیں کہ بھئی یہ اس میں عیب موجود ہے۔ آج جب لوگوں نے گاڑی بیچنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ہے عیب کو ٹھیک کروانا، وہ تو اچھی بات ہے، عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، آپ اسے ٹھیک کروائیں اور پھر بیچیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ٹھیک کروانے کی بجائے پردہ ڈالنا، چھپانا، یہ جرم ہے۔ مسلمان جب بے کرے گا وہ خود لوگوں کو بتائے گا کہ میری اس بے میں یہ مسئلہ ہے، یہ خرابی ہے، اس گاڑی کا گیئر صحیح کام نہیں کرتا، یہ گاڑی جو ہے یہ پٹرول زیادہ کھاتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مسلمان کی بے۔ اور یہاں پہ کیا کہا ہے نبی علیہ السلام نے کہ جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب آپ دوسری شکلیں دیکھ لیں، دودھ میں پانی ڈال کے دودھ بیچنا، پٹرول میں ملاوٹ کر دینا اور پھر اسے بیچنا، آٹے میں ملاوٹ کرنا، تو یہ سب چیزیں، یہ سب امور جائز نہیں ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ جو دھوکہ دے، ملاوٹ کرے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے مجھ میں سے نہیں ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ اور یہ تب ٹھیک ہوگا جب ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرنے کو حلال جاننے اور یہ کہے کہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی اس چیز کو مانتا ہی نہیں، ان تعلیمات کو مانتا نہیں ہے، تو کافر ہے۔ تو پھر آپ کی حدیث اس کے معاملے میں واضح ہے کہ جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کہ یعنی کہ دھوکہ بھی دے اور دھوکہ دینے کو کیا سمجھے؟ درست سمجھے، اسے ممنوع نہ سمجھے، تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ دھوکہ دینے کو وہ غلط سمجھتا ہے لیکن پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، تو پھر کیا منع ہوگا؟ وہ مجھ میں سے نہیں ہے کہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، میری پیروی وہ نہیں کر رہا، میرے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ دھوکہ کسی بھی شکل میں مسلمان کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں اور اپنی وہ چیز جو بیچ رہے ہیں اس کا عیب خود بتائیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بے میں برکت ڈالے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 14، کیا باب ہے یہ؟ باب لا یبیع ما اشتری من الطعام قبل القبض، جو غلہ خریدا ہو
اسے قبضہ میں لینے سے پہلے اس کی بے نہ کرے، اسے نہ بیچے. لا یبیع، نہ بے کرے، نہ بیچے. مشترا من الطعام، وہ غلہ جو خریدا ہے قبل القبضی، قبضہ میں لینے سے پہلے. حدیث نمبر 1288 1288 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. وہ دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، کہ جو غلہ خریدے فلا یبیعہ، اسے نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اسے پوری طرح حاصل کر لے، پوری طرح لے لے. یعنی کہ جب اپنے قبضے میں لے لے پھر آگے سودا کرے. آپ نے کسی کے ساتھ گندم کا سودا کر لیا، گندم ابھی تک اس کے اسٹور پہ موجود ہے، اس کی دکان میں موجود ہے، آپ نے اٹھائی نہیں ہے، اس کی دکان میں سائڈ پہ پڑی ہے. تو اب آپ باہر جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ اس کی بے کر لیتے ہیں. آپ نے ایک من مثال کے طور پہ خریدی ہے، کتنے کی؟ 1000 روپے میں. باہر جا کے آپ اس کو بیچ رہے ہیں کتنے میں؟ 1500 روپے میں، 1200 روپے میں، جب کہ غلہ ابھی تک ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ابھی تک آپ نے لیا ہی نہیں ہے ادھر سے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ جائز نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ وہ چیز بیچیں جو آپ کی ملکیت میں ہو. تو یہ گندم جب تک آپ اپنے قبضے میں نہیں لیں گے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. اور اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں. اس میں کیا کئی ایک حکمتیں ہیں. مثال کے طور پہ وہ گندم جس کی آپ بے کر چکے ہیں لیکن آپ نے قبضے میں نہیں لی، وہ اگر چوری ہو جائے تو کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر ہے آپ تو اسی کے ذمہ ڈالیں گے نا. آپ کہیں گے میں نے تو ابھی لی نہیں تھی، تمہاری شاپ میں پڑی تھی، تمہاری ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا. اب چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، آپ نے اس کے ذمہ ڈال دینی ہے. لیکن جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو منافع کون لے رہا ہے؟ وہ آپ لے رہے ہیں. تو شریعت کا اصول ہے کہ جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہیں اس سے آپ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو آپ اسے اپنی دکان میں لے کر آئیں. اب چوری ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہیں، نقصان آپ ہی کا ہوگا. اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، بیچیں، منافع کمائیں، آپ کو اجازت ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قبضے میں نہیں لی تو آپ کو ہو سکتا ہے اچھی طرح علم ہی نہ ہو کہ اس گندم میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنے قبضے میں لیں اور پھر بیچیں. اور اس سے جھگڑوں کا دروازہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. شریعت کی ایسی جتنی بھی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے ذریعے شریعت یا تو ظلم و زیادتی سے لوگوں کو بچا رہی ہے اور یا کس سے بچا رہی ہے؟ جھگڑوں سے، اختلافات سے. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں، حتی یقبضہ، کہ اوپر جو بھی روایت پڑھی اس میں کیا تھا؟ حتی یستوفیہ، کہ جو کوئی غلہ خریدے وہ اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اسے پوری طرح نہ لے لے. دوسری روایت میں حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اس پہ قبضہ نہ کر لے. حدیث نمبر 1299، یعنی کہ 1289 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر انہم کانوا یشترون الطعام من الرکبان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک وہ غلہ خریدا کرتے تھے من الرکبانی، قافلوں سے.
قافلے والوں سے، علی عہد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فیبعث علیہم، تو آپ ان پہ مقرر کرتے اس شخص کو، من یمنعہم، جو ان کو منع کرتا، کس بات سے؟ ان یبیعوہ، اس بات سے کہ وہ اس کی بیع کریں، اس کو بیچیں، حیث اشتروہ، اسی جگہ جہاں پہ انہوں نے خریدا ہے، حتی ینقلوہ، یہاں تک کہ وہ اس کو منتقل کر لیں، حیث یباع الطعام، اس جگہ جہاں پہ غلہ بیچا جاتا ہے۔ قافلہ آتا گندم لے کے، مثال کے طور پہ شام سے قافلہ آیا ہے، اب جو شام سے قافلہ آیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ منڈی میں پہنچ کے نہ بیچے، منڈی سے پہلے ہی شہر میں داخل ہو کے کسی جگہ بیچ رہا ہو۔ اب آپ نے وہاں سے لے لیا، ان سے آپ نے خریدی گندم مثال کے طور پہ 1000 روپے میں، اور آپ ادھر ہی بیچ رہے ہیں کسی اور کو کتنے میں؟ 2000 روپے میں، 3000 روپے میں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، گندم وہاں سے ان سے خریدنے کے بعد اسے وہاں سے منتقل کرو اور اس مارکیٹ میں لے جاؤ جہاں پہ غلہ بیچا جاتا ہے، اسے غلہ منڈی لے آؤ، وہاں پہنچ کے اسے بیچو۔ تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ انہم کانوا یشترون الطعام، کہ وہ غلہ خریدا کرتے تھے من رکبان، کن سے؟ قافلے والوں سے۔ کب؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ فیبعث علیہم، تو آپ ان پہ مقرر کرتے، من، ایسے لوگوں کو، یمنعہم، جو ان کو منع کرتے، کس بات سے؟ ان یبیعوہ، اس بات سے کہ وہ اس غلے کو بیچیں، حیث اشتروہ، اسی جگہ جہاں پہ انہوں نے خریدا ہے، حتی ینقلوہ، یہاں تک کہ وہ اس کو منتقل کریں، حیث یباع الطعام، اس جگہ جہاں پہ غلہ بیچا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1290، 1290، اسے روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتال، جو غلہ خریدے وہ اس کی بیع نہ کرے، اس کو نہ بیچے، حتی یقتالہ، یہاں تک کہ تول کر اسے لے لے، یہاں تک کہ ماپ کر اسے لے لے۔ اقتال، یقتالو کیل سے ہے، ماپ کر لینا۔ کیسے لینا؟ حتیٰ کہ اس کو ماپ کر لے لے۔ تو کیا مطلب ہے اس سے؟ مطلب یہی ہے کہ غلہ آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ آپ ماپ کر اچھی طرح اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ ماپ کر جب اپنے قبضے میں لے لیں تب آپ بیچیں، ورنہ نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی سے غلہ خریدا ہے ڈھیری کی شکل میں، تو پھر اسے ماپنا ضروری نہیں ہے، پھر اسے اپنے قبضے میں لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے غلہ خریدا ہے اس انداز میں کہ 50 من گندم، 50 کلو گندم، تو آپ اس کا ماپ کریں یا اس کا تول کریں۔ ماپ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ کسی خاص برتن کے ذریعے، اور تول ہوگا کلو سے، سیر ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اس کے ذریعے۔ تو آپ جب غلہ خریدتے ہیں تو اس کی تب تک بیع نہ کریں جب تک آپ اس کو ماپ کر اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ انہ قال علی مروان، کہ انہوں نے مروان سے کہا، کنہوں نے؟ جناب ابو ہریرہ نے کہا، کس سے؟ مروان بن حکم الاموی۔ مروان بن حکم، ان کا تعلق بنی امیہ سے ہے، اور یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ کس کے زمانے میں؟ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں۔ مدینہ کے کیا تھے؟ گورنر تھے۔
اور یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، اور یہ وہی ہے مروان کہ جن کو بہت بدنام کیا گیا، اور ان کے والد کو بھی۔ ان کے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف بھیج دیا تھا۔ ایک طرف یہ غلط بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے نکال کے طائف بھیج دیا تھا، اور پھر اگلی غلط بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب عثمان کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مروان کو مدینہ میں جگہ دی، وہ مروان کے والد حکم کو مدینہ میں جگہ دی، وہ حکم جس کو اللہ کے رسول نے نکال دیا تھا۔ تو کتنی غلط باتیں کی جاتی ہیں، دو، نہ وہ ثابت اور نہ اس کی کوئی ضرورت، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے نکالا ہی نہیں تو جناب عثمان کا ان کو مدینہ میں رہنے دینا نہ رہنے دینا اس کا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے مروان، اور مروان جو ہیں یہ فقیہ تھے۔ یہ کیا تھے؟ فقیہ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں ان کی روایات لے کر آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ کئی دفعہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو یہ ہے مروان۔ تو جناب ابو ہریرہ نے مروان سے کہا احللت بیع الربا، آپ نے سود کی بیع کو حلال کر دیا ہے۔ سود کی بیع کو کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے۔ فقال مروان، تو مروان نے آگے سے کہا ما فعلتو، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی؟ کب میں نے سود کی بیع کو حلال قرار دیا ہے؟ فقال ابو ہریرہ کہنے لگے احللت بیع السکاکی، آپ نے سک کی بیع کو حلال کر دیا ہے۔ کس کی بیع کو؟ سک۔ سک کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ چیک۔ آج کے زمانے میں آپ کیا سمجھیں؟ چیک۔ اگرچہ سک جو ہے یہ مکمل طور پہ چیک نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے، لیکن ایک ایسی چیز آپ کو بتائی ہے جس سے کچھ نہ کچھ آپ تصور کر لیں گے کہ سک کیا چیز ہے۔ مزید بتاتا ہوں۔ ویسے سک اس آپ پرچی کو کہیں گے جس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی اور اس پرچی کو مانا جائے گا، اس پرچی پہ اعتماد کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ کیا سک تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے تھے۔ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں راشن کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ راشن کارڈ۔ لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے تھے کہ جب ہمارا مال آئے گا تو آپ کو اتنی گندم ملے گی، آپ کو اتنا غلہ ملے گا۔ ایک کارڈ آپ کو دے دیا گیا، ایک ان کو دے دیا گیا، ایک ان کو دے دیا گیا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کارڈ بیچ ڈالتے تھے۔ کیا بیچ ڈالتے تھے؟ اور کارڈ میں کیا ہے؟ غلہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ 100 کلو گندم۔ اب جب وہ گندم آ جائے گی تو جو بھی وہ کارڈ لے کر آئے گا اس کو وہ گندم مل جائے گی۔ اب حکومت نے کارڈ کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا ہے، میں نے وہ کارڈ آگے بیچ دیا۔ جب کارڈ میں نے آگے بیچا تو میں نے کیا چیز بیچی ہے؟ غلہ بیچا ہے، لیکن غلے کا میں مالک نہیں ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ابھی غلہ میرے قبضے میں نہیں آیا، وہ میں نے آگے بیچ دیا ہے۔ گندم میرے قبضے میں نہیں آئی، وہ میں نے آگے بیچ دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احللت بیع الربا، کیا آپ نے ربا کی بیع کو، سود کی بیع کو حلال کر دیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ فقال مروان کہنے لگے ما فعلت، میں نے کیا کیا ہے؟ فقال ابو ہریرہ نے کہا احللت بیع السکاکی، آپ نے سک کی بیع کو، چیک کی بیع کو
راشن کارڈ کی بے کو، پرچی کی بے کو حلال کر دیا ہے، لوگوں کو اجازت دے دیا کہ تم بیچ سکتے ہو۔ وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتی یستوفى، جب کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کی بے سے منع کیا تھا جب تک کہ اس کو مکمل طور پہ قبضے میں نہ لے لیا جائے، حتی یستوفى، یہاں تک کہ اس کو مکمل طور پہ قبضے میں نہ لے لیا جائے۔ اور آپ نے جناب کہہ دیا کہ کارڈ بیچ سکتے ہیں، پرچی بیچ سکتے ہیں، سک بیچ سکتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مروان بن نہیں، یہاں پہ نہ یہ مروان ہے نہ ابو ہریرہ ہے، تیسرا آدمی ہے۔ وہ کون ہے؟ حدیث کے راوی یہاں پہ کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ تو ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں سلیمان بن یسار، وہ ہیں۔ کون ہے سلیمان بن؟ یہ سار جنہوں نے ابو ہریرہ اور جناب مروان کے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ تو سلیمان بن یسار کہتے ہیں فخاطب مروان الناس، تو مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا، مروان نے لوگوں کو کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ فنہا عن بیعہا، تو لوگوں کو سک کی بے سے منع کر دیا، لوگوں کو اس پرچی کی بے سے روک دیا، لوگوں کو راشن کارڈ کی بے سے روک دیا۔ مجھے یہاں سے یاد آیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کسان جو گنے کی فصل بوتے ہیں، تو گنا جب وہ کاٹ لیتے ہیں تو وہ شوگر کی جو فیکٹریاں اور ملیں ہیں ان کو بیچتے ہیں۔ اب وہ فیکٹریوں والے کیا کرتے ہیں، مل والے کیا کرتے ہیں، وہ گنے کا حساب کرتے ہیں، اس کا وزن لکھتے ہیں اور پرچی دے دیتے ہیں، کارڈ دے دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے بن گئے ہیں، اتنے آپ کا گنا ہم نے اتنا خریدا ہے اور اتنے پیسے بنے ہیں اور یہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب وہ اتنی جلدی نہیں دیتے، مثال کے طور پہ 1,00,000 کا گنا بنائیں، اب وہ کسان کیا کرتے ہیں، وہ کارڈ، وہ پرچی وہ آگے بیچ ڈالتے ہیں۔ پرچی کے اوپر کتنا ہے؟ 1,00,000، اس پرچی کو بیچ دیتے ہیں کتنے میں؟ 90 میں۔ کتنے میں بیچ دیتے ہیں؟ 90,000 روپے میں۔ تو یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یعنی کہ روپے کی بے روپے کے ساتھ ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ روپے کی بے روپے سے کریں گے تو دونوں طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہوں، اور دوسرے نمبر پہ ایک ہی مجلس میں کام ہو۔ تو یہاں پہ دونوں لحاظ سے غلط ہے، یہاں پہ دونوں لحاظ سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، میں نے دے دی ہے، ایسی کئی مثالیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جو میرے بھائی میرے درس سن رہے ہیں، ایسی بہت سی مثالیں یہ جانتے ہوں گے۔ تو یہ سب ایسے کام جو ہیں یہ غلط ہیں، ان میں احتیاط کی جائے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ جناب ابو ہریرہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، مدینہ کے گورنر کو روکا ہے، اور یہ پتا چلا کہ مدینہ کے گورنر نے جناب ابو ہریرہ کی نصیحت کو قبول کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ مروان نبی علیہ السلام کی احادیث کا احترام کرنے والا تھا، شریعت کا احترام کرنے والا تھا، یا شریعت کی پرواہ نہ کرنے والا تھا؟ احترام کرنے والا تھا، اس نے خطبہ دیا ہے، اپنا فیصلہ واپس لیا ہے۔ بلکہ سلیمان بن یسار مزید کہتے ہیں، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن مسلم شریف میں یہ بھی موجود ہے، سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مروان کے جو پولیس والے تھے وہ لوگوں سے ایسی پرچیاں لے رہے تھے، ایسی پرچیاں ان سے لے کر اصل مالکوں کو دے رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مروان نے پورا اس کے اوپر یعنی کہ اقدام اٹھایا ہے، اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کے نوٹس لیا ہے، خاموش نہیں رہا۔ تو اس سے دو تین چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک معلوم یہ ہوا کہ ابو ہریرہ صرف محدث نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، بلکہ مدینہ کے گورنروں کی اصلاح کرتے تھے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے کئی بھائیوں نے مشہور کر دیا کہ ابو ہریرہ صرف حدیثیں بیان کرتے تھے، فقیہ نہیں تھے. اور ایسی بات کہنے والوں میں بعض حنفی علماء کرام ہیں. جناب ابو ہریرہ کی کئی حدیثیں ہیں جو حدیثیں فقہ حنفی کے فتوے کے خلاف ہیں، تو وہاں پہ کئی حنفی علماء کرام کیا کہہ دیتے ہیں، جی ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے، وہ تو بیچارے محدث تھے، فقیہ تو تھے نہیں، اس لیے ان کی بیان کردہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا حملہ ہے حدیث کے اوپر، یہ بہت بڑا حملہ ہے جناب ابو ہریرہ کے اوپر. تو جناب ابو ہریرہ کی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے. اور دیکھیے کہ مروان نے ان کی بات کو قبول کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بنی امیہ کو غلط طور پہ یعنی کہ ان کی مذمت کی جاتی ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ جو ہے یہ شریعت کا کوئی احترام نہیں کرتے تھے. نہیں، وہ شریعت کا احترام کرنے والے تھے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ فرشتے نہیں تھے. غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں جیسے مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ انہوں نے شریعت کا احترام کیا اور شریعت کو نافذ کیا، شریعت پہ عمل کروایا اور کیا. اس کے بعد باب نمبر 15. یہ باب کیا ہے؟ باب من باع نخلا علیہا ثمر، جس نے کھجوروں کے ایسے درخت بیچے جن پہ پھل ہو. نخل کھجوروں کے درختوں کو کہتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ لفظ بول دیا جاتا ہے اس باغ کے اوپر جس میں کھجوروں کے درخت ہوں. تو دونوں طرح صحیح ہے. تو باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کھجوروں کا باغ بیچے یا کھجوروں کے درخت بیچے جن پہ کیا موجود ہو؟ پھل موجود ہو، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، موجود ہیں. حدیث نمبر 1291 1291 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع، جو کھجوروں کے ایسے درخت بیچے قد ابرت، جن کی پیوند کاری ہو چکی ہو. جن کی کیا ہو چکی ہو؟ پیوند کاری کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے نر اور مادہ کو ملانا، مذکر اور مؤنث کو ملانا. اور جب آپ میں کہ مذکر مؤنث کو نر و مادہ کو ملائیں گے تو پھل کیا ہوگا؟ عمدہ پیدا ہوگا، مقدار بھی زیادہ پیدا ہوگی. اور یہاں پہ آپ وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے وہ، کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے شروع میں تو آپ نے دیکھا مدینہ کے لوگوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو، وہ پیوند کاری کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے اس سال پیوند کاری نہیں کی تو ان کا پھل بہت کم پیدا ہوا، پیداوار اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی کہ میں کھیتی باڑی کرنے والا نہیں ہوں. آپ نے بکریاں چرائی ہیں، تجارت آپ نے کی ہے، لیکن کھیتی باڑی آپ نہیں کرتے رہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنی دنیا کے امور کو بہتر جاننے والے ہو، تو پیوند کاری کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ سے پیوند کاری کرنا شروع کر دی. تو یہی وہ پیوند کاری ہے. تو اب یہاں پہ آپ ایک اصول دے رہے ہیں، ضابطہ دے رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں. ہماری شریعت یقین جانیے لوگوں کے لیے رحمت ہے. ایسے ایسے اصول دیے ہیں جن پہ عمل کرنے سے لوگ لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے،
من باع نخلا، جو کھجوروں کے ایسے درخت خریدے، قد ابرت، جن کی پیوند کاری ہو چکی ہو، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا۔ کس کا؟ بیچنے والے کا۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کھجوروں کے درخت بیچ دیے، آپ نے خرید لیے، اب میرا اور آپ کا جھگڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہنا کہ یہ پھل جو ہے اس کے اوپر میری محنت ہوئی ہے، میرا ہے۔ آپ نے کہنا بھی جب میں نے کھجوروں کے درخت خرید لیے تو ہر چیز میری ہے۔ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جھگڑا ختم کر دیا، یہ اصول دے دیا۔ دیکھیں ہماری شریعت کی تعلیمات کہاں کہاں پہنچی ہیں، کس کس شعبے تک پہنچی ہیں۔ جو کھجوروں کے درختوں کا باغ خریدے، قد ابرت، جبکہ ان درختوں کی کیا ہو چکی ہو؟ پیوند کاری ہو چکی ہو، تو پھل کس کا ہوگا؟ بائع کا، کیونکہ محنت اس نے کی ہے نا، محنت وہ کر چکا ہے، محنت وہ کر چکا ہے۔ الا ان یشترط المبتاع، آپ فرماتے ہیں الا یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے۔ اگر بیع میں خریدنے والا کہے کہ میں درخت خرید رہا ہوں اور یہ پھل جو اوپر کھڑا ہے یہ بھی میرا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ظاہر معاہدے میں لکھ دیا گیا، اب جھگڑا تو نہیں ہوگا نا۔ لیکن اگر خاموشی ہے تو پھر شریعت نے اصول بیان کیا ہوا ہے۔ آپ کا دین اتنا عظیم دین ہے کہ اصول اس میں موجود ہے، باقی ادیان میں یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ تو اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ پھل بھی میرا ہوگا تو پھر یہ اسی کا ہو جائے گا، ورنہ یہ پھل کس کا ہوگا؟ پھر بائع کا، پہلے مالک کا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مالک کو آپ باغ میں آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ وہ آئے گا پھل کو دیکھنے کے لیے، وہ آئے گا پانی دینے کے لیے، کیونکہ اس کا پھل کھڑا ہے اوپر، تو آپ اس کو آنے سے روک نہیں سکیں گے۔ اور اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کا آپ کے باغ میں آنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر جج اس میں مداخلت کرے گا، عدالت مداخلت کرے گی، کورٹ مداخلت کرے گی، اور وہاں پہ کسی ایسے مزدور کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی جس کو اجرت کون دے گا، تنخواہ کون دے گا، سیلری کون دے گا؟ وہ پہلا مالک، اور وہ اس کی طرف سے پانی کا خیال رکھے گا، پھلوں کا خیال رکھے گا۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ آگے باب نمبر 16، یہ کیا باب ہے؟ باب لا تباع الثمار قبل بدو صلاحها، کہ پھل ان کی بیع نہ کی جائے، پھل نہ بیچا جائے ان کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے۔ پہلے ابھی ہم نے باب نمبر جو 15 پڑھا تھا، حدیث نمبر 1291 پڑھی تھی، 1291، اس میں کس کی بیع ہوئی تھی؟ کھجوروں کے درخت کی۔ اب بیع کس کی ہو رہی ہے؟ کھجوروں پہ لگے ہوئے پھل کی۔ تو اس میں حدیث نمبر ہے 1292، 1292 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ ان کی پختگی ظاہر ہو جائے۔ نہل بائع، آپ نے منع کیا ہے بائع کو بھی، مشتری کو بھی، بیچنے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی، دونوں کو کہا ہے بھئی یہ کام نہ کرنا۔ کیا کام نہیں کرنا؟ کچا پھل ہے، اور اتنا کچا ہے کبھی پختگی بھی ظاہر نہیں ہوئی، بالکل ابتدائی حالت میں ہے، تو اس حالت میں پھل بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پھل کون سا ہو، چاہے کھجوروں کا ہو، چاہے انگوروں کا ہو، چاہے آم کا ہو،
چاہے کیلے کا ہو، کوئی بھی ہو، سیب کا ہو، مالٹوں کا ہو، تو جب پختگی ظاہر ہو جائے پھر آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پڑھ لیں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہے حدیث نمبر 1293، 1293 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تزہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے یہاں تک کہ وہ ذہب ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ ذہب ہو جائیں۔ ذہب کی وضاحت آگے آ رہی ہے، اس لیے میں عربی میں بول رہا ہوں کیونکہ آگے وضاحت خود آ رہی ہے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا وما تزہی، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ذہب ہو جائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل آپ نہیں بیچ سکتے یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ ذہب ہو جائیں۔ تو ذہب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا حتی تحمرا، یہاں تک کہ پھل سرخ ہو جائیں۔ اور یہ سرخ جو ہے اس سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ کھجوریں ہوں گی۔ ہر پھل کی پختگی کی اپنی نشانی ہوتی ہے۔ کسی پھل کی پختگی کی نشانی کیا ہوگی، کسی کی نشانی کیا ہوگی؟ تو یہاں پہ آپ نے کیا کہا؟ حتی تحمرا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ سرخ ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارأیتا، مجھے یہ بتاؤ، اذا منع اللہ الثمرہ، جب اللہ تعالیٰ پھل روک لے، جب اللہ تعالیٰ پھل روک لے، بما یأخذ احدکم مال اخیہ، کس لیے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال لیتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھل خرید لیا جبکہ وہ کیا تھا؟ کچا تھا، اور جب کچا پھل ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، کئی طرح کی آفتیں آتی ہیں، کئی طرح کے کیڑے اور کیڑوں کے حملے ہوتے ہیں۔ پھل جو ہے وہ آفتوں سے کب محفوظ سمجھا جاتا ہے، خطرات سے کب محفوظ سمجھا جاتا ہے؟ جب پختگی ظاہر ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ پختگی ظاہر ہونے سے پہلے پھل بیچتے ہو، پھر پھل جھڑ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، پیداوار صحیح نہیں ہوتی، اور تم اس کو بیچ چکے ہوتے ہو 50,000 روپے کا۔ اب اس غریب جس نے خریدا ہے اس کو اس میں سے ٹوٹل 5,000 روپے ملے ہیں، یا 10,000 روپے یا 20,000 روپے، تم 50,000 روپے اس کا یہ مال کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ کس لیے کھا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ حرام کھا رہے ہو تم۔ تو پھر آپ نے سختی سے کہا کہ تمہیں ایسی بیع کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بیع کرنے کی اجازت کب ہے؟ جب پھل کی کیا ظاہر ہو جائے؟ پختگی۔ اور جب پختگی ظاہر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد خطرہ ہو سکتا ہے کبھی آ جائے، وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ پھل خطرات سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلی حدیث میں بھی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ کے رسول نے دونوں کو روک دیا تھا، کہ اس کو بائع کو بھی اور مشتری کو بھی۔ بائع کو اس لیے روکا ہے کہ اگر وہ ایسی بیع کرے گا تو وہ ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کا کیا کھائے گا؟ مال کھائے گا۔ اور خریدنے والے کو اس لیے روکا ہے کہ وہ اپنا مال ضائع کرے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 17، باب نمبر کیا ہے؟ 17، باب النہی عن المزابنہ والمحاقلہ والمخابرہ، مزابنہ کی ممانت اور محاقلہ کی ممانت، اور کس کی ممانت ہے؟ مخابرہ کی۔ ان چیزوں کے اوپر تو وقت لگے گا، میرا خیال ہے یہیں پہ درس روکتے ہیں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے یہیں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ مسائل بڑے اہم ہیں، بڑے مفید ہیں، انشاءاللہ ان پہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ کتاب البیوع آپ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
ہم حرام کاموں سے انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ تو 1293 حدیث پہ ہم رکے ہیں۔ یہ بھائی میرے کوئی سوال لکھ رہے ہیں، میں تو ان کا سوال دیکھ نہیں سکا، اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے سوال کیا لکھا ہے۔ بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی آپ نے کیا سوال لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال پوچھنا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھنا ہے، اب کب پوچھیں گے آپ لکھتے لکھتے آپ کا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ تو اب یا تو آپ ایسا کریں، جی آپ جو ایڈمن ہیں ان کو آپ یہ سوال لکھ کر بھیج دیں، ان کو آپ ایڈمن کو سوال لکھ کر بھیج دیں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں، آپ لوگوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ علم لینے کی توفیق دے، اور اس دورے کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، اور ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، والدین، بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبریں کشادہ فرمائے۔ اور جن بھائیوں کے کہنے پہ یہ دورہ شروع کیا گیا، جنہوں نے تجویز پیش کی، جنہوں نے اس کی منظوری وغیرہ لی، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ جو اس دورے کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کا مکتب اور مکتب کے مسئولین اور دیگر تمام احباب، ان سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور موجودہ کرونا کے زمانے میں ہمارے وہ بھائی جن کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال دے، اچھی ملازمت دے، اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب